وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی نے ایک سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان مہینوں میں اللہ نے کچھ ایسے واقعات نمودار کیے ہیں جن کو تاریخ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے۔ عام لوگوں کو صرف ایک شہادت کا علم ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقعہ کربلا یاد ہے۔ کربلا میں اہل بیت پر جو ظلم ہوا وہ یاد ہے۔ ایک مخصوص طبقہ اس کا پرچار کرتا ہے اور ہمارا اخبار اور میڈیا یہ بھی اس واقعہ پر زیادہ زور دیتا ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ سانحہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بہت ظلم اور جور استبداد کا ظہور ہوا کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے 70 ساتھیوں سمیت وہاں قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ یکم محرم الحرام کی بھی ہے۔ انشاءاللہ جب کربلا کا موقع آئے گا واقعہ کربلا بیان کرنے کا، اس وقت اس واقعہ کے کچھ پہلو سامنے لائیں گے۔ اس وقت ہم نے
ایک اور واقعہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ یکم محرم الحرام کو جلیل القدر صحابی اللہ تعالی نے اسلام کو جن کے ذریعے سے تقویت بخشی، قوت عطا فرمائی، اور ایسے ہیرے بہت کم ہوتے ہیں، جامع الفضائل والکمالات، مراد پیغمبر داماد علی و فاطمہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے۔ شہادت کا واقعہ یوں پیش آیا کہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہر سال اپنے دور خلافت میں پہلا سال چھوڑ کر پھر ہر سال ایسا ہی کرتے رہے کہ امیر الحجاج بن کر ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچتے، کیونکہ اسلام کا علاقہ اور دائرہ وسیع ہو چکا تھا، مختلف جگہوں پر آپ نے اپنے عامل گورنر مقرر کیے ہوئے تھے۔ ہر گورنر کو پابند کیا ہوا تھا کہ آپ نے حج کرنا ہے، چنانچہ ہر سال جس طرح آپ حج پر جاتے تو آپ کے عمال گورنر بھی حج پر حاضری دیتے، حج کے لیے تشریف لاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں آپ کا دل چاہتا تھا آپ اپنے ان گورنروں کو اپنے پاس بلا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ آپ اجلاس کیا کرتے، میٹنگ کیا کرتے تھے، سالانہ رپورٹ ان سے لیا کرتے تھے کہ آپ کے صوبے میں، آپ کے علاقے میں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عقابی نظر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اتنی کثیر بہادری تھی کہ آپ سے قریب والا بھی مرغوب ہوتا، دور والا بھی مرغوب ہوتا تھا۔ خدا داد روب اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ کی طرف سے حضرت عمر کو روب ملا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کرنے تشریف لے گئے، اپنے عمال سے، گورنروں سے ملاقات فرمائی، ان کے صحیح کاموں کی تحسین کی اور ان کے قابل اصلاح امور کی اصلاح فرمائی، اور آئندہ کے لیے ان کو ہدایات جاری فرمائیں۔ جیسے آپ حج کے ارکان سے فارغ ہوئے، مینا آپ نے چھوڑا، آخری حج ہے آپ کا، کیونکہ 13 کی کنکریاں، 13 ذوالحج کی کنکریاں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں،
اختیاری ہیں۔ تو آپ نے مینا کا جو قیام تھا وہ مکمل کرنے کے بعد مکہ شہر کی طرف رخ فرمایا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سنگریزوں کو برابر کیا اور لیٹ گئے اور لیٹ کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، بغیر عاجز کیے عافیت کے ساتھ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اور اپنے پاس بلا لے۔ آپ نے یہ دعا کی ہے مینا اور مکۃ المکرمہ کے درمیان ایک جگہ پر لیٹ کر اللہ سے دعا فرمائی ہے۔ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد ایک خواب دیکھا، بیدار ہوئے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے ہیں تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا، بلکہ خواب تو وہیں راستے ہی میں حضرت نے بیان کر دیا۔ فرمایا کہ دیکھو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، سرخ رنگ کا ایک مرغ ہے جس نے 2 ٹھونگے مجھے ماری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خواب صحابہ کے سامنے اور تابعین کے سامنے بیان فرمایا، انہوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تعبیر لے لی۔ علم اتنا تھا، کتنا علم تھا؟ اگر میں کہوں کہ حضرت عمر کے پاس علم تھا بہت زیادہ، یہ بھی ایک معقول بات ہے کہ حدیثیں بہت مروی ہیں آپ سے، آپ کے قضایا فیصلے بھی کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب لوگوں کے پاس علم کا ایک حصہ ہے، حضرت عمر دنیا سے چلے گئے 9 حصے علم کے ان کے ساتھ چلے گئے۔ اتنا علم تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ بخاری شریف جلد اول میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا ہے، میں نے پیا یہاں تک کہ میں دودھ سے بھر گیا، اس برتن میں ابھی دودھ بچا ہوا تھا، بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا، انہوں نے وہ دودھ پی لیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم، دودھ کی تعبیر علم سے ہے۔ پیغمبر کا بچا ہوا دودھ پیا ہے، پیغمبر نے خود دیا ہے، تو کتنا علم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہہ دیا تھا، تابعین کو، کہ میرے اس خواب کے بعد یاد رکھو کہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ پھر ایک واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا، آپ مسجد نبوی میں موجود تھے،
ارد گرد آپ کے مجمع تھا. ایک غلام آپ کا نہیں، کسی کا غلام آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ میرا آقا مجھ سے 2 درہم وصول کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ تم کام کرو، میری طرف سے اجازت ہے، 2 درہم مجھے دیا کرو اور باقی جتنی کمائی ہے تم اپنے پاس رکھا کرو. زر خرید غلام تھا. یہ زر خرید غلام، اس کا آقا چاہے تو اجازت دے کمانے کے لیے، اجازت نہ دے تو وہ کما نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تیرا آقا کون ہے، مالک کون ہے تیرا؟ اس نے کہا مغیرہ بن شعبہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول تو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو لولو فیروز، ایرانی النسل، آتش پرست تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا چکیاں بناتا ہوں اور وہ فروخت کرتا ہوں. بعض کتابوں میں آیا کہ مختلف پیشے اور ہنر جانتا تھا، وہ حداد بھی تھا، لوہار بھی تھا. کمائی تو اس کی بہت زیادہ تھی. فرمایا اتنے ہنر تجھے آتے ہیں، اتنی تیری کمائی ہے، اگر تجھ سے وہ 2 درہم لیتا ہے تو یہ تو بہت کم لے رہا ہے. اور ٹھیک اس نے طے کیا ہوا ہے، میں تخفیف کی سفارش نہیں کرتا. وہ چاہتا تھا کہ 1 درہم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تیری سفارش نہیں کرتا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. چونکہ اندر بغض، عداوت، دشمنی، تمرد، طغیان، سرکشی پیدا ہو چکی تھی، جانے لگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ 1 چکی مجھے بھی بنا دو، میں خرید لیتا ہوں تجھ سے، شاید ضرورت بھی ہو اور ممکن ہے کہ حضرت اس کی دل جوئی کر رہے ہوں کوئی چیز خرید کر کے، جس طرح ایسا بھی ہوتا رہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا کہا، 1 چکی مجھے بھی بنا دو. اس نے جواب میں کیا کہا، کہتا ہے ایسی چکی بنا دوں گا آپ کو جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی، ایسی چکی بنا دوں گا. بظاہر تو الفاظ بڑے اچھے تھے، بہترین کاریگری سے آپ کو چکی بنا دوں گا، لیکن شاید میں یا آپ ہوتے تو آپ سمجھ نہ سکتے. اور یہ تو وہ شخص ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رات کے اندھیرے میں پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر یہ لیا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر ہیں، دعا کا نتیجہ ہے، دعا کا ثمرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے حضرات نے مشورہ دیا اس کو گرفتار کر لیا جائے. آپ نے فرمایا جو جرم ابھی اس نے کیا نہیں ہے میں اس کی گرفتاری کا حکم کیسے دے سکتا ہوں. لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہا.
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بھی کر چکے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ حَبِیبِک، کسی اور جگہ نہیں، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کے شہر میں نصیب فرما۔ صبح کی نماز 26 ذوالحج 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق لوگوں کو فرمایا اپنی صفیں درست کر لو۔ آپ کے متصل جو پیچھے والی صف تھی اس میں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مصلی پہ چڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جو اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر کہنے کی، تکبیر کہنے کی آواز آئی ہے۔ نماز شروع ہو گئی، اس کے بعد قرات کوئی آواز نہیں۔ وہ مجوسی ابو لولو فیروز چھپا ہوا تھا، اس نے حملہ شروع کر دیا۔ 2 دھاری خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، رنگ اس کا سرخ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سرخ مرغ نے مجھے 2 ٹھونگے مارے ہیں۔ 2 مرتبہ اس نے حملہ کیا ہے۔ 2 دھاری خنجر حضرت عمر کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا، آپ گر گئے۔ وہ صفوں کو چیرتا ہوا جو بھی آگے آتا تھا اس کو زخمی کرتا ہوا آگے چلا گیا۔ تقریباً 14 صحابہ اور دیگر حضرات زخمی ہوئے، جن میں سے 9 وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، اس سے پہلے اشارہ کر چکے تھے عبد الرحمن بن عوف کو کہ آپ نماز پڑھائیں۔ نماز انہوں نے مکمل کرائی، پھر بھی ہوش ہو گئے، گھر اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، آنکھ کھلی، تو حضرت عمر نے لوگوں سے پہلا سوال کیا کیا؟ فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے ہم کرتے ہیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر نماز چھوڑ دیں ہم تو یہ کامل محبت نہیں ہوگی۔ ہوش آنے کے بعد پہلا سوال کیا ہے؟ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ فرمایا ہاں جی نماز پڑھ لی ہے۔ دوسرا سوال، مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ مجھے زخمی کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مجوسی غلام ایرانی نسل، اس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے میرے اس قتل میں کسی مسلمان کو ملوث نہیں کیا، کوئی مسلمان میرے قتل میں شریک نہیں ہوا۔ اور یہ تو آپ نے فیصلہ بھی فرما دیا کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان ہو بھی کیسا سکتا تھا؟ مجوسی ہے، آگ پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا مشرک ہوتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہوتا ہی مشرک ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شرک اور اسلام دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔
جو مشرک ہے وہ مسلم نہیں ہے، جو مسلم ہے وہ مشرک نہیں ہے، ان دونوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اپنے گھر میں بیمار رہے۔ لوگ پوچھنے کے لیے آئے، سب سے پہلے طبیب کو بلایا، حکیم کو بلایا، ایک معالج تھا، اس نے کہا میں اپنے طریقے سے حضرت کو دیکھتا ہوں، شہد پلاؤ۔ شہد حضرت کو پلایا، وہ زخموں سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ہاں جی کیا کہتے ہو، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ میرے علم کے مطابق اب توقع نہیں ہے، زخم بڑے گہرے زخم ہیں۔ 3 دن تک حضرت رہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے آپ کی طبیعت کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہتر ہوں۔ باتیں کرتے رہے، جب جانے لگا تہ بند اس کا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ نماز کی حالت تو نہیں تھی یہ، لوگ کہتے ہیں نا نماز میں اوپر کر لو شلوار۔ جانے لگا تو دیکھا اس کا تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہے۔ فرمایا بھتیجے ادھر آؤ، یہ اوپر کر لو، اس لیے کہ جو مرد ہو کر اپنی شلوار، اپنا تہ بند اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اللہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ پرواہ نہیں کرتے لوگ، کیوں؟ مولویوں کا کام ہے منبر پہ بیٹھ کے ڈراتے رہتے ہیں، صحیح حدیث بھی سنا دیں تو ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم دین کے دشمن وہ ہیں جو علم دین سے جاہل ہیں، یہ یاد رکھیں آپ کو۔ ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں لوگ کہاں پہنچ کے ایٹم بم بنا لیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی ایٹم بم کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ جو بنایا ہے وہ کام تو آئے نا۔ اللہ تعالیٰ انڈیا پر ہمارے ملک کو فتح عطا فرما دے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی اصلاح کی ہے کہ اپنا تہبند اوپر کرو۔ اس نے اپنے تہبند کو اوپر کر لیا، پھر فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو میرا قرضہ ہے 86,000 ہے، یہ قرضہ اتارو، میری تمام اولاد سے جو دے سکتے ہیں پیسہ اکٹھا کرو، میرا قرضہ اتارو۔ اگر اتنا پیسہ اکٹھا نہ ہو، میرا خاندان عدی، آپ کا قبیلہ بنو عدی کا قبیلہ تھا، اس سے لینا، اور یہ شاخ تھی قریش کی۔ فرمایا کہ اگر یہ بھی پورا نہ کر سکیں تو پھر قریش سے لینا، بڑے اونچی جو ہمارا اوپر کا خاندان ہے اس سے لینا، پھر غیروں سے وصول نہ کرنا اور میرا قرضہ اتارنا۔ یہ قرضے کی ادائیگی کی فکر کس کو پیدا ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہم نے تو میرا خیال ہے کبھی سوچا ہی نہیں یعنی کہ ہم مریں گے، اللہ کرے الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی جمع نہیں ہے اور ہم نے کسی کا دینا بھی نہیں ہے، شکر ہے خدا کا۔ لیکن جنہوں نے قرضے اٹھا رکھے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم قرضے ادا کر کے جائیں؟ حضرت عمر کو فکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرا قرضہ اتارنا۔ بعد میں قرضہ اتارا گیا اور ایک ہی چیز کام آئی، قرضہ سارا اتر گیا۔ حضرت کا ایک مکان تھا، بیٹوں نے کہا مل کر سب نے، حضرت کا یہ جو ایک زائد مکان ہے اس کو فروخت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ وہ مکان فروخت کیا اور قرضہ سارا کا سارا اتار دیا۔ فرمایا کہ میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور زندگی کیسے گزاری۔ حضرت نے
آپ کی خلافت کا 5واں سال تھا کہ مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا. آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے گھی، شہد، گندم، بہترین چیزوں کی پابندی لگا دی. جب تک عوام الناس کے لیے یہ چیزیں مہیا نہیں ہوں گی تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کو اتنی بات، آخری وقت ہے نا، اصل شہادت ہے، تو آپ نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اجازت اگر دے دیں تو مجھے روضہ رسول میں دفن کر دینا. عبداللہ ابن عمر گئے، جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خود بھیجا تھا اس لیے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، میں جواب سننا چاہتا ہوں جو میرا بیٹا ام المومنین سے جواب لے کر آیا ہے. ادب کے لیے آپ نے کہا مجھے سہارا دو، مجھے لیٹے لیٹے میں نے جواب نہیں سننا، اٹھ کر میں نے جواب سننا ہے، مجھے بٹھا دو سہارا دے کر. کیا جواب ملا؟ حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں اپنی چاہت پر اپنے بیٹے عمر کی چاہت کو ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ اس میں کس کو دفن کر دیا جائے. حضرت فرمایا بیٹا یوں کرنا کہ جب میری روح نکل جائے تو دوبارہ جا کے اجازت لینا. چنانچہ چارپائی پر آپ کو رکھا گیا. جب آپ کی روح پرواز ہوئی، جنازے کے لیے صفیں بند گئیں، جنازہ ہو گیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. اس کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ام المومنین سے، فرمایا کہ میں اپنے قول پر پکی ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روضہ رسول میں دفن کیا گیا. دیکھیے آپ کے ساتھ اس مزار میں بھی موجود ہیں اور حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. ابو بکر کا مکان قریب ہوگا، حضرت عمر کا مکان قریب ہوگا، پھر بعد میں درجہ بدرجہ مکانات جنت میں محلات ایمان والوں کو ملیں گے. جن جن کا ایمان مضبوط ہے، درجات ہیں، ان کو قرب نصیب ہوگا جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یوم آپ حضرات کو یاد رہنا چاہیے. کس دن شہادت ہوئی ہے حضرت عمر کی؟ 1 محرم الحرام کو. تو یہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا بڑا اونچا مقام بنایا ہے. فرمایا شہید کو تم مردہ تک نہ کہو، اور یہ تو اعلیٰ درجے کے شہید ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.